8ویں امام کی 10 حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ ہمارے 8ویں امام فرماتے ہیں الصلاۃ علی محمد وآلہ تعدل عند اللہ عز وجل التسبیح والتہلیل والتکبیر۔ آپ نے فرمایا کہ محمد اور آل محمد پر صلوات، اس صلوات کا ثواب سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے برابر ہے۔ یعنی تسبیحات اربع جب کوئی ایک مرتبہ صلوات پڑھتا ہے تو یہ صلوات ایسے ہی ہے کہ جس نے اس نے ایک تسبیح اربع پڑھی ہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور تسبیحات اربع کا ثواب آپ کو معلوم ہے، جب بھی کوئی بندہ تسبیحات اربع کی تلاوت کرتا ہے، یعنی ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اللہ ایک اس کی طرف سے سونے کی اینٹ کو خلق کرتا ہے اور جنت میں اس کے لیے جو مکان تعمیر ہو رہا ہے اس میں اس سونے کی اینٹ کو لگاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے جتنی مرتبہ انسان تسبیحات پڑھتا جائے۔ اب امام رضا فرماتے ہیں کہ خود صلوات کا ثواب بھی تسبیحات اربع کے برابر ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں تسبیحات اربع پڑھنے پر اللہ ایک سونے کی اینٹ اس پڑھنے والے کی طرف سے خلق کرتا ہے اور جنت میں اس کا مکان تعمیر کراتا ہے، تو یقیناً جو محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے، صلوات بھیجتا ہے، اس کی طرف سے بھی اللہ ایک سونے کی اینٹ کو خلق کرتا ہے اور جنت میں اس کا مکان تعمیر کراتا ہے۔ حدیث میں ہمارے 8ویں امام فرماتے ہیں کہ لو خلت الارض طرفت عین من حجت لساخت باہلھا، اگر پلک جھپکنے کے برابر بھی، صرف پلک جھپکنے کے برابر زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو زمین اپنے تمام اہل کے ساتھ، تمام مکینوں کے ساتھ دھنس جائے گی۔ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اگر زمین کے اوپر حجت خدا نہ رہے اور زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے۔ پھر تیسری حدیث میں ہمارے 8ویں امام فرماتے ہیں علیکم بسلاح الانبیاء، تمہارے لیے لازم ہے، تمہارے لیے واجب ہے انبیاء کا سلاح، انبیاء کا ہتھیار۔ فقیل لہ وما سلاح الانبیاء، لوگوں نے سوال کیا مولا یہ انبیاء کا ہتھیار کیا ہے، انبیاء کا سلاح کیا ہے؟ فقال علیہ السلام الدعاء، انبیاء کا ہتھیار دعا ہے۔ ہوتی حدیث میں مولا فرماتے ہیں صاحب النعمت یجب علیہ التوسعۃ علی عیالہ، نعمت اور دولت کے مالک کو اپنی قوت اور طاقت کے مطابق اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا چاہیے۔ اہل و عیال یعنی بال بچے، اللہ نے اگر ہم کو دیا ہے تو یہ دیا ظاہر سی بات ہے کہ دیا ہے تو رکھنے کے لیے نہیں دیا ہے، یہ خرچ کرنے کے لیے دیا ہے۔ اور خود روایتوں میں ہے کہ جتنا آپ خرچ کرو گے اتنا اللہ اور دے گا، روک لو گے تو اللہ بھی روک لے گا کہ تم جب خرچ ہی نہیں کر رہے ہو تو ہم دے کیوں تم کو، لہذا خرچ کرو تو تم، یار جتنا خرچ کرے گا اتنا اللہ دے گا۔ ہاں بس اتنا خیال رہے کہ اسراف نہ کرے، زیادتی نہ کرے، فضول خرچی نہ کرے، حرام کے اوپر خرچ نہ کرے، اس لیے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ ورنہ کار خیر میں اپنے بال بچوں کے اوپر، اپنے عزیزوں کے اوپر، اپنے سماج کے اوپر، اپنی جماعت کے اوپر، مسجد میں، امام باڑے میں، عزاداری میں، دینی پروگراموں میں جتنا خرچ کرتے جاؤ گے اتنا اللہ دیتا جائے گا۔ جہاں سے ہاتھ روک لیا تم نے وہیں سے اللہ اپنا ہاتھ روک لے گا کہ جب تم خرچ ہی نہیں کر رہے ہو تو ہم دیں کیوں تم کو، ہم تم کو دے ہی رہے تھے اس لیے کہ تم خرچ کرو۔ تو امام فرماتے ہیں کہ نعمت اور دولت کے مالک کو اپنی قوت کے مطابق اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ جو اللہ نے اس کو دیا ہے تو یہ دیا ہی اسی لیے ہے کہ وہ اپنے بال بچوں کا خیال رکھے اور اپنے بال بچوں کی آسانی کا فرق، اور جو بھی حالات ہیں ان کے حالات سے نپٹنے کے لیے، گرمی ہے، سردی ہے، بارش ہے، باقی اور دوسرے آنے جانے کے ذریعے ہیں، راستے ہیں، اس کے لحاظ سے جو بھی آسانیاں فراہم ہو سکتی ہیں ان آسانیوں کو فراہم کرے۔ 5ویں حدیث میں ہمارے 8ویں امام فرماتے ہیں کہ المرض للمؤمن تطہیر ورحمۃ وللکافر تعذیب ولعنۃ،
مرض مومن کے لیے رحمت اور گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے. مومن کے لیے مرض یہ کیا ہے؟ نعمت ہے اور گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے. کیونکہ اللہ مومن سے محبت کرتا ہے، اللہ مومن کو چاہتا ہے، مومن سے پیار کرتا ہے. لہذا وہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ مومن ہو کے جہنم میں جائے، یہ سختیاں اٹھائے، یہ قبر کے اندھیرے میں رہے. لہذا اللہ چاہتا ہے کہ اگر اس نے کچھ کیا بھی ہے تو اس کا نپٹارا یہی ہو جائے، اور وہ کبھی سختیوں کی صورت میں، کبھی تکلیفوں کی صورت میں، کبھی مرض کی صورت میں، کبھی کسی اور صورت میں مومن کے سامنے آتا ہے. اور دوسرے یہ کہ خود آزمائش اور امتحان ہے کہ اس نے ہمارا نام لیا ہے، اس نے ہم سے محبت کا دعویٰ کیا، ہم سے عشق کی بات کی ہے. دیکھیں یہ ہمارے عشق و ہماری محبت پہ کتنا پکا ہے. کہیں تھوڑی سی مشکل میں یہ ادھر ادھر بھاگنے تو نہیں لگتا ہے، یہ ادھر ادھر منہ تو نہیں مارنے لگتا ہے. لہذا اللہ دیکھیں آزماتے ہیں، امتحان کرتے ہیں. لہذا کبھی کبھی یہی مرض اور یہی مشکلات، یہی پریشانیاں مومن کے لیے امتحان اور آزمائش کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور کبھی کبھی یہی چیزیں گناہوں کے کفارے کے طور پہ ہوتی ہیں کہ مومن نے اگر کوئی غلطی کی ہے، کوئی گناہ کیا ہے، کہ یقیناً ہوتے ہی ہیں اور ہو ہی رہے ہیں. اب اگر مریض ہو گیا تو سمجھیے کہ اللہ آپ کو دوست رکھ رہا ہے، اللہ آپ کو چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد تم ان گناہوں سے پاک ہو جاؤ، جلد سے جلد ان نجاستوں اور خباثتوں اور کثافتوں سے دور ہو جاؤ. یہ چھٹی حدیث ہے. ہمارے 8ویں ایمان میں فرمایا کہ جس نے بھی دریائے فرات کے کنارے قبر امام حسین کی زیارت کی تو ایسا ہے کہ جیسے عرش پر حق تعالی کی زیارت کی ہو. کیا مطلب؟ عرش کے اوپر کیا اللہ کی زیارت ہوگی؟ اگر اللہ کی زیارت نہیں ہے تو پھر یہ امام کیا فرما رہے ہیں کہ جیسے اس نے عرش کے اوپر اللہ کی زیارت کی؟ عرش پر اللہ بیٹھا ہے؟ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے. عرش کا پھر تذکرہ کیوں کیا امام نے؟ اس لیے کہ تمام چیزوں میں عرش اللہ تعالی کی قدرت اور عظمت کی ایک نشانی اور علامت ہے. اپنے حبیب کو بھی اگر سب سے، خود کہتے ہیں معراج کے معنی ہوتے کیا ہیں؟ بلندی. اگر اپنے حبیب کو بھی معراج کی منزلوں تک لے گیا ہے تو عرش تک پہنچایا ہے. لہذا اگر تم عرش تک فرش پہ بیٹھ کے جانا چاہتے ہو تو قبر حسین کی زیارت کرو. زمین پہ رہ کے عرش کی سیر کرنا چاہتے ہو تو زمین پہ رہ کے عرش کی سیر کرنے کے لیے ہمارے 8ویں امام فرماتے ہیں کہ تم میرے جد کی زیارت کو جاؤ. اپنے دوستوں کے ایک خط میں امام نے فرمایا ہمارے دوستوں اور عقیدت مندوں سے کہو کہ میرے انتقال کے بعد میری قبر کی زیارت کو آئیں، اور میری قبر کی زیارت 1000 مستحب حج کے برابر. یہ 8ویں امام کی زیارت ہے. 1000 مستحب حج، واجب حج ادا ہو گیا. اب ہم صاحب ہر سال جا رہے ہیں حج پہ، 1000 تو ہو بھی نہیں پاتے ہیں. اور ایک زیارت کے لیے اگر گیا 8ویں امام کی تو یہ 8ویں امام کی زیارت 1000 مستحبی حج. یہ خود کسی اور کا قول نہیں، خود مولا کا ارشاد ہے، 8ویں امام کا ارشاد ہے. سب سے پہلے انسان کے جس عمل کا حساب و کتاب ہوگا، انسان سے جو محاسبہ ہوگا وہ نماز کا ہوگا، نماز کے بارے میں ہوگا. نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. یہ کون سی نماز؟ میں نے عرض کیا کہ حد اقل یعنی کم سے کم واجب نماز انسان سے ترک نہ ہو. واجب نمازوں سب سے پہلے قیامت کے دن انسان سے جس چیز کا حساب ہوگا، جس چیز کے بارے میں معلوم کیا جائے گا وہ ہے وہ نماز. کہ تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، اور اگر نماز ترک کی تو کیوں ترک کی. سب سے پہلے انسان کے جس عمل کا حساب و کتاب اور محاسبہ ہوگا وہ نماز ہے. اگر انسان کی نماز صحیح اور قبول تو اس کے دوسرے اعمال بھی قبول ہوں گے، ورنہ تمام اعمال رد کر دیے جائیں گے.
اسی وجہ سے کم سے کم ہر مومن کے لیے، ہر مسلم کے لیے واجب ہے کہ اتنا علم حاصل کرے کہ جس کی بنیاد پر واجبات کو ادا کر سکے۔ کم سے کم ہر مومن کو 2 سورے یاد ہونا چاہیے، کم سے کم ذکر رکوع یاد ہو مومن کو، ذکر سجدہ آتا ہو مومن کو، تاکہ کم سے کم واجب جو ہے یہ تو ادا ہو جائے۔ خالی 2 سورے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے۔ ماشاءاللہ سے کوئی شاید ہی ایسا مومن جس کو سبحان اللہ کہنا نہ آتا ہو۔ بھائی سبحان اللہ کہنا تو سب کو آتا ہے، اگر سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ وہ نہیں بھی کہہ پا رہا ہے تو 3 مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کافی ہے۔ رکوع میں یا سجدے میں صرف 3 مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں سورے ضرور اس کے یاد کرنا ہوں گے، کہ ضروری نہیں کہ ہر وقت جماعت سے نماز ادا کر رہا ہو۔ ہاں اگر جماعت سے نماز ادا کر رہا ہے تو سوروں کی تلاوت نہیں کرنی ہے، سورے صرف سننا۔ لیکن اگر جماعت سے نماز نہیں، فرادہ نماز ادا کر رہا ہے تو کیا کرے گا، قضا کر دے گا، چھوڑ دے گا کہ ہم کو سورے نہیں آتے۔ لہذا واجب ہے اسے، اس کے لیے کہ کم سے کم 2 سورے یاد کرے، وہ 2 سوروں کو حفظ کرے، 2 سوروں کو سیکھے، تاکہ اس کا واجب ادا ہو جائے۔ اس لیے کہ اگر نماز قبول ہے تو ہی سارے اعمال قبول ہوں گے، یا دوسرے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا اور پوچھا جائے گا۔ اور اگر نماز ہی رد کر دی گئی تو یہ روایتیں ہیں کہ اگر نماز رد کر دی گئی تو پھر کسی عمل کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، کسی عمل کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ 9ویں حدیث میں مولا فرماتے ہیں ایمان اسلام سے 1 درجہ افضل ہے۔ یہ جو معرفت کی بات کی جاتی ہے کہ آپ معرفت حاصل کرو، یہ کس لیے ہے؟ ایسا نہ ہو کہ بچپن میں جو ہم نے تعلیم لی تھی اصول دین فروع دین کی، اور آج معلومات 30 سال کے ہونے کے بعد، 40 سال ہونے کے بعد، 50 سال ہونے کے بعد، 60 سال کے ہونے کے بعد آج وہیں پہ ہیں، اور ہم کو اس سے زیادہ نہیں معلوم ہے کہ اصول دین 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ اس سے زیادہ ہم کو نہیں آتا ہے، نہیں۔ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھے ویسے ویسے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا رہے، ویسے ویسے ہماری معرفت میں اضافہ ہوتا رہے، ویسے ویسے ہمارے تقوی میں اضافہ ہوتا رہے، ویسے ویسے ہمارے یقین میں اضافہ ہوتا رہے۔ ہم نے بچپن میں سیکھا تھا، نہایت جب 5 سال کے، 6 سال کے، 8 سال کے، 10 سال کے تھے تب، اب جیسے جیسے بڑھ رہے ہو تب اس میں اور بھی اس میں گہرائی میں جاؤ۔ اگر اللہ ایک ہے تو کیوں ایک ہے؟ اگر ایک نہ ہو تو کیا نقصان ہوگا؟ اللہ عادل کیوں ہے؟ اصول دین کی جتنی اصل ہیں اس کے بارے میں گہرائیوں میں جانا، معلومات حاصل کرنا، معرفت حاصل کرنا۔ تو امام فرماتے کہ ایمان اسلام سے 1 درجہ افضل ہے۔ تم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گئے، لیکن ایمان کا درجہ اس سے افضل ہے۔ ایمان دل کی گہرائیوں میں اس لا الہ الا اللہ کو اتارنا ہے۔ پیغمبر کی خدمت میں خود قرآن مجید، پیغمبر تشریف فرمائے، لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم ایمان لائیں، آیت نازل ہوئی، پیغمبر کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں اسلام لائے ہو، ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں سرایت بھی نہیں کیا ہے، ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں پہنچا ہی نہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اسلام سے بلند ہے ایمان، ایمان اسلام سے 1 درجہ افضل ہے، اور تقوی ایمان سے بھی بالا تر ہے، تقوی ایمان سے بھی 1 درجہ بالا تر ہے۔ اور فرزند آدم کو یقین سے افضل کوئی چیز عطا نہیں ہوئی ہے، یقین تقوی سے افضل۔ امام فرماتے ہیں کہ تم اگر آدم کی اولاد ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اسلام پہ رکے نہ رہو، آگے بڑھو، ایمان کی منزل میں آؤ، ایمان پہ رکے نہ رہو، آگے بڑھو، تقوی کی منزل میں آؤ۔ تقوی کی منزل بھی آخری منزل نہیں ہے، یقین کی منزل میں قدم رکھو۔ اس لیے کہ مومن شک اور شبہ میں نہیں رہتا ہے، مومن جہالت میں نہیں رہتا ہے، مومن نادان نہیں ہوتا ہے، مومن ہوشیار ہوتا ہے، مومن عقل مند ہوتا ہے، مومن زیرک اور ذہین ہوتا ہے، مومن شک اور شبہ میں زندگی نہیں گزارتا ہے۔ لہذا
اللہ کے سلسلے میں، رسول اللہ کے سلسلے میں، ائمہ اطہار علیہ السلام کے سلسلے میں، باقی اور جو دوسرے مسائل ہیں ان سلسلے میں یقین کی منزل تک پہنچو کہ نہیں، ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا جو ایمان ہے، یقیناً یہ عقیدہ اور وہ ایمان ہے کہ جو ہم کو آخرت کی میں جو ہمارے لیے درجے معین کیے گئے ہیں اور جن کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، انشاءاللہ اسی ایمان اور اسی عقیدے کی بنیاد پر اللہ ہم کو وہ درجے اور وہ انعام عطا کرے گا۔ آخری حدیث جو اس موقع کے اوپر امام نے فرمائی کہ جب آپ مدینے سے خراسان تشریف لا رہے تھے اور جس وقت نیشاپور آپ کی سواری پہنچی تو نیشاپور 70,000 افراد امام کے استقبال کو آگے بڑھے، ادھر سے امام کی سواری بڑھ رہی تھی، ادھر سے لوگوں کا ہجوم امام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے جیسے امام کی سواری قریب ہوتی جاتی تھی لوگوں کے اندر جوش و جذبہ تھا، اس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور صدائیں بلند ہونے لگی جیسے امام کی سواری نظر آئی، فرزند رسول زیارت کرائیے، فرزند رسول ذرا روح مبارک سے نقاب ہٹائیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مرتبہ امام نے آہستہ سے محمل کا پردہ ہٹایا، آفتاب امامت لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا۔ جیسے ہی آفتاب امامت لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا، لوگوں کی آنکھوں میں شوق اور عشق اور محبت کے آنسو تھے۔ آنسو دو موقع پر زیادہ نکلتے ہیں، جب بہت زیادہ غم ہو یا بہت زیادہ خوشی ہو، یا بہت زیادہ غم ہو تب آنسو نکلتے ہیں، یا بہت زیادہ خوشی ہو تب آنسو نکلتے ہیں۔ لہذا یہ عشق اور محبت اور شوق کے آنسو تھے کہ جو امام کی زیارت کرنے کے بعد بس جیسے ہی امام کے روح مبارک کی زیارت کی، ایک مرتبہ پھر مجمع سے آواز آئی، فرزند رسول ذرا کچھ فرمائیے۔ امام نے اس موقع پر جو حدیث ارشاد فرمائی جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ سونے کی لڑی، سونے کی زنجیر، جس کا سلسلہ، جس میں کوئی غیر ہے ہی نہیں، سب معصوم۔ امام نے فرمایا سنو، میں نے سنا اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، چھٹے امام سے، انہوں نے اپنے بابا سے، پانچویں امام سے، انہوں نے اپنے بابا سے، چوتھے امام سے، انہوں نے اپنے بابا سے امام حسین سے، انہوں نے اپنے بھائی امام حسن سے، انہوں نے اپنے بابا علی مرتضیٰ سے، انہوں نے پیغمبر ختم مرتبت سے، پیغمبر نے جبرائیل سے، جبرائیل نے اللہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی فامن من عذابی۔ دیکھو لا الہ الا اللہ ایک مضبوط قلعہ ہے، ایک محکم محل ہے، جو بھی اس قلعے میں آ گیا، جو بھی اس محل میں آ گیا وہ امین من عذابی، وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ لیکن کیا خالی لا الہ الا اللہ پناہ دے دے گا، عذاب سے بچا لے گا؟ بشرطہا و شروطہا، نہیں، خالی لا الہ الا اللہ کہنے سے اپنے کو عذاب سے نہیں بچا پاؤ گے۔ بشرطہا و شروطہا، اس کی ایک شرط ہے اور کچھ شرطیں ہیں۔ شرط کیا ہے؟ رسالت۔ شرطیں کیا ہے؟ امامت۔ یعنی جب تک کہ تم لا الہ الا اللہ کہنے کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ نہیں کہو گے، اور جب تک محمد رسول اللہ کہنے کے ساتھ ساتھ علی ولی اللہ نہیں کہو گے، اس وقت تک تم عذاب آخرت سے بچ نہیں سکتے ہو۔